بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we will talk about why the situation comes. What is the meaning of situation? حالات کیوں آتے ہیں، کس پہ آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ حالات آتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے. حالات اللہ کا فضل ہے. اب حالات اللہ کا فضل کیسے ہوا، اب ہم یہ جانیں گے. اگر مسلمان معاشرے میں غلط راہ پہ ہے، غلط طریقے پہ ہے، دین سے دور ہے، حرام میں مبتلا ہے، تو اس پہ حالات آئیں گے. یہ حالات اس کے لیے تب بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسے مہلت دیتا ہے کہ میں اس پہ حالات لاؤں گا. اب یہ کہاں کا رخ بدلتا ہے، یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے یا یہ برائی کی طرف جاتا ہے. اگر یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے تو یہ حالات اس کے لیے اللہ کا فضل بنے گا. پھر اسی حالات میں اللہ اسے ہدایت دیں گے، دین کے راہ پہ چلائیں گے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہم زمین پہ اعمال کرتے ہیں اسی طرح آسمان سے فیصلے اترتے ہیں. یہ جو بھی جیسے بھی برائی کی طرف جائیں گے اللہ رکاوٹ پیدا کریں گے، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ کر لیتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور وہ ان چیزوں سے. میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، حالات عالم کا تعلق نہ تو حکام سے ہے، نہ اسباب سے ہے، نہ مخلوق سے ہے. سو ڈونٹ بلیم اینی بڈی. آپ خود یو یور سیلف آر ریسپانسبل فار ایوری بیڈ سچویشن. کیونکہ آپ خود ذمہ دار ہو اپنے برے وقت کے. جیسے اعمال ہوگے ویسے فیصلے ہوتے ہیں. بہت سے مسلمان کا یہ کہنا بھی ہوتا ہے ہم پریشان ہیں، ہم پہ حالات آ رہے ہیں، ہمیں اللہ پسند کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے حالات آ رہے. ہاں یہ ہے، اللہ جسے محبت کرتا ہے اسے ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ انسان کا رخ اللہ کے رسول عمل پہ جم رہا ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ حالات اس کے لیے فضل ہے. ورنہ یہ حالات اللہ کی ناراضگی ہے. نہ تو اللہ اس پہ کوئی اچھے کام کی ہدایت دیں گے، نہ عمل کی توفیق دیں گے، نہ اچھائی کی طرف چلائیں گے. اچھا، ڈیڈ یو نو ون مور تھنگ از اے ویری بیوٹیفل حدیث. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ جس بندے یا بندی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس کو اچھے کے صحبت میں بٹاتے ہیں، اچھے لوگوں میں بٹاتے ہیں، علم کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اب بات کرتے ہیں نیک لوگوں پہ حالات کیوں آتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آزمائش نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. نیک لوگوں کو ہی اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آزمائش میں اللہ ان پہ خوب حالات لاتے ہیں. ان آزمائش میں اللہ انہیں پہلے صبر سکھاتے ہیں، پھر صبر کے بعد اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آرام میں اور خوشیوں میں تو اس نے میری خوب عبادت کی، اب حالات میں پریشانی میں یہ وہی اللہ کے امر کو، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا. کہیں نبیوں پہ آزمائش آئی ہے، کہیں ہمیں ایک نبی کی آزمائش کو سامنے رکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا، پہلے بھائیوں سے، پھر بادشاہ سے، پھر زلیخا سے. زلیخا نے تہمت لگائی اور پھر وہ بہت بڑا قصہ ہے، زندان میں ڈلوایا. جو زندان رسوائی کی جگہ تھی اللہ نے وہاں خوب آزمایا، لیکن وہاں انہوں نے ہدایت پہ تھے، اللہ کے امر پہ تھے، اللہ کے حکم پہ تھے، اللہ کے عمل پہ تھے، اللہ کے دعوت پہ تھے. پھر وہی آزمائش میں اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل. اس آزمائش کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. تو جو جیل ذلت کی جگہ تھی وہاں سے اللہ نے عزت دے کر دکھائی. پہلے تو اللہ نے خوب آزمایا، پھر عزت کیسے دی کہ جیل سے اللہ نے آزما کے ایک انتہائی یوسف علیہ السلام کو بنایا، ایک مقام پہ لا کر کھڑا کیا، اور پھر اسی جیل میں رہتے ہوئے تخت و تاج پہ بادشاہ کے سلطنت پہ لا کر بٹھا دیا.
اس سے اور ایک بات سمجھی جا رہی ہے کہ جب حالات آتے ہیں اللہ اس حالات میں ہمیں بناتے ہیں، ایک مقام پہ لا کر کھڑا کرتے۔ پہلے تو اللہ صبر کرنا سکھاتے، پھر حالات سے کیسے نکلنا، پھر حالات پہ کیسے جمنا، پھر حالات کا کیسا مقابلہ کرنا، پھر ہر حالات میں جیسے بھی حالات ہو اس پہ جمتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ہر عمل پہ جمنا۔ ایسا کرتے کرتے اللہ کوئلے سے کوہ نور کا ہیرا بنا دیتے ہیں۔ اچھا، حالات کو یہ ساری چیز کو جھیلنا اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا، پھر اس پہ دعوت کا بھی کام کرنا، عبادت بھی کرنا اور اس پہ استقامت بھی ملنا، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ آزماتے بھی تھوڑی سب کو، تھوڑی آسان بات ہے، اللہ اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے اس کو آزماتے ہیں۔ جتنا عمدہ ایمان ہوگا، جتنا ہائی لیول پہ ایمان ہوگا، اس کے بقدر آزمائش آئے گی۔ لوگوں کو اللہ تھوڑا بہت آزماتے ہیں، تھوڑا رونا دھونا وغیرہ، اور پھر جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ بس آزماتے رہتے، ایک وقت آتا ہے وہ ٹوٹ کر بالکل بکھر کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر میرے پیارے اللہ جی یہ ایسی سخت آزمائش میں سب سے عمدہ چیز عطا فرماتے ہیں، وہ آخرت، وہ دین کی سمجھ، وہ عمل پہ جمنا، وہ استقامت۔ دنیا تو 2 دن کی ہے اور آخرت تو ہمیشہ کی ہے۔ پھر اسی جیل میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے حکم سے بادشاہ کے تخت و تاج پر لا کر بٹھا دیا۔ یہ ہے آزمائش۔ اللہ پہلے آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، لیکن ہماری آزمائش کبھی خالی نہیں جاتی ہے، کبھی ویسٹ نہیں جاتی ہے۔ اللہ پھر ایک وقت پہ ہمیں اس مقام پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں، نیک بندوں میں بنا دیتے ہیں، ہدایت والوں میں بنا دیتے ہیں، عمل کرنے والوں میں بنا دیتے ہیں، دعوت والوں میں بنا دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتا ہے، نیک لوگ فرشتے ہوتے، نہیں، گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، ہم سب گناہ کے پتلے ہیں، لیکن دے ریئلائز، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، اور پھر انہیں ندامت بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس گناہوں کو اعمال کے بدلے اس گناہوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں حالات کو کیسے تلاش کرنا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً صلاۃ التوبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یہ ہوتا ہے حالات کو اعمال سے بدلنا، اسے کہتے ہیں حالات کو اعمال سے بدلنا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر فرعون کو سمجھایا، تیرے حال کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے، تیرے حال کا تعلق تیرے اعمال سے ہے، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا رخ اللہ کی راہ میں بدل لیتے ہیں، اور جو ڈٹ کر رہتے ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے یہاں تک کہ پھر ان کے گناہ ان کو حرام اسباب کی طرف لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ صحابہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کی طرح ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، پھر کمر کس لو، اب آپ پہ حالات ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ کے پانی سے جھرنا گرتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں اسپرنگ واٹر۔ جیسے جھرنے کا پانی گرتا ہے تیزی رفتار سے، نان سٹاپ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح ہم پہ حالات آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو مضبوط ہو جاؤ، اسی قدر آپ پہ حالات آئیں گے۔ فرعون پہ حالات آئے، اس نے ہر حالات کا مقابلہ حال سے کیا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہر حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتے ہیں۔ اب اللہ آپ کو اس طرح آزمائیں گے، کبھی بیماری میں، کبھی تنگی میں، کبھی کاروبار میں، کبھی اولاد میں، کبھی ہر چیز میں اللہ آزما کے دیکھیں گے، اور اسی آزمائش میں اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے، میری جو بندی ہے، اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر رخ صحیح راہ پہ جا رہا ہے تو اللہ اپنے فضل کرم سے اسے بناتے ہیں، ایک مقام پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو لا کر کھڑا کیا، کیونکہ ہماری آزمائش کبھی ضائع نہیں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کے لیے وہی ہے۔
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی وہی ہے، صحابہ کے لیے وہ بھی وہی ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے وعدے ہے، وہی اللہ کے احکام ہے۔ تو یہ تھا اللہ کے حکم سے حالات کے اوپر چھوٹا سا ایکسپلینیشن۔ انشاءاللہ اب بات سمجھ آ چکی ہوں گی کہ اچھے برے حالات کیوں آتے ہیں، اچھے حالات کس پہ آتے ہیں، برے حالات کس پہ آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے ہم سب کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی حالات میں مبتلا ہے، اللہ ہم سب کے حالات کو آسان فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، اپنے رحمان گیری سے اس حالات سے ہم کو ہدایت کے ساتھ، استقامت والی ہدایت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نکالے اور ہم پر رحم فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔